تمہاری زبان سچ بولے، جھوٹ سے زبان آشنا ہی نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، اس کی خوبی ہے کہ وہ بہادر ہو، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بتقاضۂ بشریت کسی موقع پہ بزدلی ہو جائے۔ تو اسی طرح پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں، جو مومنانہ صفت ہے وہ تو بخل نہیں ہے، وہ سخاوت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی یہ نفس کی کمزوری ہے، کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور نے یہاں فرمایا نہیں نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور انداز معاشرت کیا ہے۔ سورہ مطففین میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے امور دنیا میں کس طرح لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ویل للمطففین، خرابی ہے کم ناپنے والوں کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ماپ کے لیتے ہیں تو وہ پوری پوری لیتے ہیں، اس وقت وہ کم نہیں لیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ تول کے دیتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں تو ماپ تول میں اس وقت کمی کرتے ہیں۔ جب لیتے ہیں چاہے وہ ماپ کے لے چاہے وہ تول کے لے، تو اس وقت تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ کوئی پلڑا خراب نہ ہو، اور اس وقت پورا پورا دھیان رکھتے ہیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں تو اس وقت وہ کمی بیشی کر لیتے ہیں۔ سونا، چاندی، ہیرے، پکھراج، جواہرات، قیمتی اجناس، سچے موتی اور دیگر قیمتی چیزیں اور دھاتیں، وہ تو ماپ کر کے بندہ کسی کو دے اور اس میں کوئی کمی بیشی کر لے تو اس میں کمی کرے تو یہ ان کے لیے بھی مذمت ہے۔ لیکن ہماری گراوٹ کا عالم یہ ہے، مجھے دوست بتانے لگے کہ یہ جو ریت بیچتے ہیں یا مٹی کی ٹرالیاں بیچتے ہیں تو یہ بھی، ان کا پیمانہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ جتنے سینکڑے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے سینکڑے ریت اور بجری بھی نہیں ہوتی، اور مٹی بھی اتنے سینکڑے نہیں ہوتی، تو جب وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا ماپ اور ان کا تول بھی پورا نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے جس معاشرے میں گراوٹ کا عالم یہ ہو کہ ریت کا وزن بھی پورا نہ ہو اور مٹی کا وزن بھی پورا نہ ہو، تو وہ سونے اور چاندی کا وزن کیسے پورا کر کے دیں گے؟ تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اور لوگوں کو جب کوئی چیز دیتے ہیں تو پوری پوری نہیں دیتے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ اکبر۔ آج تو اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کر رہا ہو، اتنے مکارانہ انداز سے کر رہا ہو، اس قدر مخفی انداز سے کر رہا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ ماپ تول میں کمی بیشی بھی کر جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کیا اسے یقین نہیں ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن ہر چیز تشت ازبام ہوگی، اور وہ بہت بڑا دن ہے۔ اس مقدس دن میں لوگوں کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو جو عمل ہیں تو وہ سارے کے سارے بندے کے پیش ہونے ہیں، تو وہ یوم عظیم، لیوم عظیم، وہ عظیم دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو پھر کیا جواب ہوگا؟ فرد عمل ہاتھ میں ہوگی اور رب کی حضور حاضر ہوں گے، اور ایسے مالک کے حضور کہ جس کی نظر سے
کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے حضور پھر پیشی کس طرح کر سکیں گے؟ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ اور اقبال 2 قدم آگے بڑھ گئے، وہ کہنے لگے کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوئے، مالک میرے گناہ یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب یوم حشر کو نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہوا تو اتنا کرم کرنا کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے گی۔ تو حضرت سری سکتی بولے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ یار آج کسی شخص نے کسی دنیا دار کی حکم عدولی کی ہو، اپنے باس کی حکم عدولی کی ہو، تو اس کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہے، حالانکہ وہ کیا کر لے گا۔ اور اگر کسی نے رب کی حکم عدولی کی ہو اور پھر بار بار توجہ دلانے کے، انبیاء بھیجنے کے، کتابیں نازل کرنے کے، صحیفے بھیجنے کے، اس کے باوجود وہ مانا نہیں ہے اور اس نے نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ کم تولنے والوں کو سمجھایا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ آج اگر تم اتنے مکار ہو کہ تمہارا کم تولنا اور کم ماپنا اگر کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، تمہاری ملاوٹ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، تم بہت زیرک ہو، بہت چالاک ہو، بڑے ہوشیار ہو، تم آنکھوں میں دھول جھونکنے کا فن جانتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں تمہیں پکڑ سکتا، لیکن ایسا دن تو ہے نا جس دن تم رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر کون سا منہ لے کے اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہوگے۔